ملک شام میں موتا نامی ایک مقام پر جنگ چالو تھی۔ دوستو شام سوریہ ہے، یعنی کہ ایک ملک ہے شام، اس کا دو نام ہے، ایک سوریہ ایک ملک جس کی راجدھانی ہے دمشق۔ وہاں پر موتا نامی ایک مقام پر لڑائی چالو تھی، جنگ چالو تھی، اور اس جنگ میں قریب 3 صحابی جب شہید ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یہ خبر دی کہ ایک کے بعد ایک کر کے 3 صحابی رضی اللہ شہید ہو گئے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی موجود ہیں، اور جہاں پر لڑائی ہو رہی تھی مقام موتا یعنی شام ملک سے کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اور یہ لڑائی ہوتے ہوئے پھر کچھ دیری کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ اب اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اللہ کی تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اللہ نے اللہ کی تلوار کے ہاتھوں مسلمانوں کو اس لڑائی میں فتح دی ہے، فتح کر دی ہے، جیت کر دی ہے، فتح نصیب ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں مسلمان۔ اللہ کی تلوار نے جب جھنڈا اٹھایا، جب وہ آگے بڑھے لڑنے کے لیے۔ دوستو اللہ کی تلوار سے مراد یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ کا لقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیے تھے ان کو، اللہ کی تلوار، کیونکہ دشمنوں کے لیے وہ تلوار تھے، دشمن ان سے کانپتے تھے۔ خالد بن ولید کے دور میں مکہ کے ہر بڑے چھوٹے قبیلے کے سردار ڈرتے تھے، وہ بہت ہمتی تھے، دلیر تھے، بہت کافی ہمت تھی ان کے اندر، وہ لڑتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ جنگ میں بہت زیادہ ان کے اندر دشمنوں نے تیر ماری تھی، وہ لہو لہان ہو گئے تھے، بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، پھر بھی اٹھے اور ہوش میں آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی، سر سے لے کے پیر تک دعا کی، اور پھر وہ اٹھے اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ اتنے زخمی حالت میں بھی جنگ میں شریک ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کتنے بڑے دلیر تھے وہ، کتنے بڑے صبر دل تھے، کتنے بڑے ہمت تھی ان کے اندر، کہ چاروں طرف زخمی حالت ہے پورا بدن، پھر بھی وہ لڑنے کے لیے نکل گیا۔ اور ان کا گھوڑا بہت اسپیڈ میں چلتا تھا، ان کے گھوڑے کی تربیت قابل تعریف تھی، اور بہت دلیر تھے یہ۔ ان کی دلیری دوستو بہت مشہور ہے، ان کی خاص طور سے وہ بڑے گھرانوں میں تربیت پائے، اور بچپن ہی سے وہ بہادر تھے، بچپن ہی سے ان کو شوق تھی ہر ایک چیز سیکھنے کی، جنگ میں کیسے جیت حاصل کی جاتی ہے، تیر کیسے چلائی جاتی ہے، تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، سب ان کے اندر شوق تھی، اور ان کو ہر ایک طریقے سے ان کو مہارت تھی، اور بہت ساری جنگیں وہ لڑے، اور فتح نصیب ہوئی، ہر جگہ فتح نصیب ہوئی۔ دوستو آج ہم لوگ بھی اپنے اولاد کو خالد بن ولید جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اگر گھر میں اپنے نہیں بنا سکتے ہیں تو اتنا کوشش کریں کہ محلے میں کوئی نہ کوئی ایک خالد بن ولید جیسا بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔